فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر ہم پڑھ رہے ہیں کتاب 250 سالہ انسان، جس میں تاریخ امامت کے 4 ادوار کا ذکر ہے۔ مؤلف ہیں سید علی خامنائی، آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی، مترجم سید کوثر عباس موسوی۔ یہ ہے جلد سوم اور ریڈنگ کا پارٹ نمبر 61۔ ہم نے پڑھنے کا آغاز کیا تھا عاشورہ کی عبرتیں، اور اس میں عنوان تھا ارتجاع اور ارتداد۔ اس کو ہم پڑھ رہے ہیں اور اس کے 2 صفحات ہم نے پڑھ لیے تھے۔ آئیے پیج 534 پہ اس کی ریڈنگ کا آغاز کرتے ہیں۔ ابھی ٹاپک وہی ہے، آئیے آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے کہ ایک دور ایسا بھی تھا کہ مساجد اور اسلامی معاشرے کی گزرگاہیں تلاوت قرآن کی صداؤں سے گونج رہی ہوتی تھیں، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خاص لہن اور لہجے کے ساتھ لوگوں کو قرآن کریم پڑھ کر سناتے اور انہیں نصیحت کرتے اور انہیں راہ ہدایت کی جانب تیزی سے گامزن کر رہے ہوتے تھے۔ ایسے معاشرے کو آخر کیا ہوا کہ یہی معاشرہ، یہی ملک اور یہی شہر اس نہج پر پہنچ گیا اور اسلام سے اتنے دور ہوئے کہ یزید جیسا فاسق و فاجر ان پر حکومت کرنے لگا۔ کیا ہو گیا تھا کہ جس شہر میں 20 سال پہلے امیر المومنین علیہ السلام کی حکومت تھی، اب آپ علیہ السلام کے بچوں کے سروں کو نیزوں پر اس میں پھرایا گیا۔ کوفہ دین سے بیگانہ شہر تو نہیں تھا، کوفہ وہی شہر ہے کہ جس کے کوچہ و بازار میں امیر المومنین علیہ السلام آیا جایا کرتے تھے، تازیانہ ہاتھ میں لے کر لوگوں کو امر بالمعروف اور نہی از منکر کیا کرتے تھے۔ تلاوت قرآن کی صدائیں ان کی مساجد اور دوسرے مقامات سے بلند ہوتی تھیں۔ اور یہاں پر یہ بھی لکھا ہے کہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 131 سے ماخوذ لکھا ہے انا اللیل فسبح واطراف النہار۔ پھر لکھا ہے کہ ان کی مساجد اور دوسرے مقامات سے بلند ہوتی تھی۔ زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا، بلکہ چند سال بعد ہی اسی شہر کے بازاروں میں امیر المومنین علیہ السلام کی بیٹیوں اور اہل حرم کو اسیر بنا کر پھرایا گیا۔ 20 سال کے عرصے میں کیا ہوا تھا کہ نوبت یہاں تک جا پہنچی؟ اگر یہ کوئی ایسی بیماری تھی کہ جس نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المومنین علیہ السلام کے ہاتھوں تشکیل پانے والے اس معاشرے کو محض چند سالوں کے اندر اس حالت تک پہنچایا تھا، تو یقیناً یہ کوئی خطرناک بیماری ہو سکتی ہے۔ لہٰذا ہمیں بھی اس بیماری سے ڈرنا چاہیے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں تشکیل پانے والا معاشرہ، آپ علیہ السلام سے عشق و محبت کرنے والے لوگ، آپ علیہ السلام پر دل و جان سے ایمان لانے والے مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ سراپا انقلابی معاشرے کے لوگوں کو کہ جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کو قریب سے دیکھا تھا، آخر کیا ہو گیا تھا کہ 50 سال بعد اس حد تک گر گئے۔ حالات ایسے ہوئے تھے کہ حسین ابن علی علیہ السلام نے دیکھا کہ عظیم فداکاری کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ یہ قربانی تاریخ میں بے نظیر ہے۔ آخر کیا ہوا تھا کہ نوبت اس حد تک پہنچ گئی؟ اسی میں عبرت ہے۔ آج ہمیں اسی پر بہت زیادہ غور و فکر کرنا چاہیے۔ عاشورہ کی عبرتوں کا تعلق اسلامی حاکمیت کے دور سے ہے، یعنی اس بحث کا تعلق ہمارے دور سے ہے۔
عبرت یہ ہے کہ ہم اس بیماری کو سمجھتے ہوئے اس کے خطرات سے آگاہ ہو جائیں اور اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ میری نظر میں عاشورہ کا یہ پیغام اس کے دوسرے پیغامات اور دروس سے کہیں زیادہ آج ہمارے لیے نمونہ عمل اور غور طلب ہے۔ ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ اس وقت کے اسلامی معاشرے کے سر پر وہ کون سی بلا نازل ہوئی تھی۔ کیا ہر اسلامی معاشرے کا یہی انجام ہوتا ہے؟ اگر عبرت حاصل کریں تو نہیں، اور اگر عبرت حاصل نہ کریں تو ہاں ممکن ہے، مگر یہ کہ عبرت حاصل کریں، یہی عاشورہ کی عبرتیں ہیں۔ اس سلسلے میں کہنے کو بہت کچھ ہے۔ میں قرآن مجید کی ایک آیت کے ذریعے اس سوال کا جواب دوں گا۔ قرآن کریم نے اس سوال کا جواب خود دیا ہے۔ قرآن مجید مسلمانوں کے سامنے اس درد کو کچھ اس طرح بیان کرتا ہے۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 59 میں ترجمہ: ان کے بعد ایسے ناخلف ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور خواہشات کے پیچھے چل پڑے، پس وہ عنقریب ہلاکت سے دوچار ہوں گے۔ سورہ مریم آیت 59۔ اس عمومی گمراہی اور انحراف کے دو اصلی اسباب ہیں۔ پہلا سبب ذکر الہی، جس کا مظہر نماز سے دوری ہے، خدا اور معنویت کو بھلانا، معنویت کو اپنی زندگی سے دور کرنا، اور دعا و توسل، خدا سے مانگنے، خدا پر توکل کرنے اور خدائی حساب کتاب کو اپنی زندگی سے دور کرنا۔ دوسرا سبب واتباع الشہوات، کہ خواہشات کے پیچھے پڑنا اور دنیا کے پیچھے جانا، دنیا پرستی، مال و ثروت کی جمع آوری کی فکر میں غلطاں رہنا، خواہشات دنیا سے لذت اٹھانے میں مشغول ہونا۔ انہی چیزوں کو زندگی کا حاصل سمجھتے ہوئے اسلامی اقدار کو بھلانا ہے، جو کہ بنیادی اور بڑے مسائل ہیں۔ اگر اسلامی معاشرے سے اعلیٰ مقاصد کے حصول کا جذبہ ختم یا کمزور ہو جائے اور مادیات کے حصول میں دوسروں سے یہ کہتے ہوئے آگے بڑھنے لگیں کہ چونکہ دوسروں نے مال بنایا ہے لہٰذا ہم بھی مال بنائیں گے، اور اسی فکر میں رہیں اور معاشرے کی مصلحتوں پر ذاتی مصلحتوں کو ترجیح دینے لگیں، تو خطرناک صورتحال سے اسلام دوچار ہو جاتا ہے اور ہم انہی مسائل سے دوچار ہو کر رہیں گے۔ اسلامی نظام ایمان، بلند ہمتی اور واضح اہداف اور مذہبی اقدار کی حفاظت کے ذریعے وجود میں آتا ہے، اور ان چیزوں کے ذریعے یہ نظام محفوظ ہونے کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتا ہے۔ اسلامی شعائر کو کم رنگ کرنا، اسلام کے اصول اور انقلاب سے لاپرواہی برتنا اور ہر چیز کو مادی نظر سے دیکھنا، یہ وہ مسائل ہیں کہ جو معاشرے کو خطرناک مقام تک پہنچاتے ہیں اور جس کے بعد ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ پھر لکھا ہے کہ ایک دور ایسا تھا جو اسلام کا ترقی یافتہ دور کہلاتا تھا۔ اس دور میں خدا کی خوشنودی مسلمانوں کے شامل حال تھی۔ وہ اسلام، قرآنی علوم اور دینی معارف سے آشنائی کا دور تھا۔ حاکم اسلامی اور اسلامی مملکت کے نظم و نسق چلانے والے زہد و تقوی کے پیکر اور دنیا کی رنگینیوں اور ذاتی خواہشات سے بے اعتنائی برتنے والے تھے، جس کے نتیجے میں لوگوں کو خدا کی جانب رہنمائی کرنے والی وہ عظیم تحریک پیدا ہوئی۔ ان حالات میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام جیسا شخص خلیفہ بنے اور حسین ابن علی علیہ السلام جیسے انسان کی شخصیت پروان چڑھی۔ ان کے معیار سب سے بلند تھے۔ جب تقویٰ، دنیا سے بے اعتنائی اور راہ خدا میں جہاد معیار اور مقصد ہوتا ہے، اس وقت ایسے معیار رکھنے والے افراد میدان عمل میں آتے ہیں اور معاملات اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے معاشرے کو ایک مثالی اسلامی معاشرے میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ اس کے برعکس جب الہی معیارات میم عین یہ الف معیارات، معیار کی جمع معیارات بدل جاتے ہیں تو دنیا خواہی، شہوت پرستی، مکر و فریب اور صداقت سے ناآشنا افراد میدان میں اتر آتے ہیں، جس کے نتیجے میں عمر بن سعد، شمر
اور عبیداللہ بن زیاد جیسے لوگ اقتدار میں آتے ہیں اور حسین ابن علی علیہ السلام جیسی شخصیات مقتل کی طرف چلی جاتی ہیں اور کربلا میں شہید کر دیے جاتے ہیں۔ یہ مطلب 2 + 2 4 کی طرح واضح ہے۔ معاشرے کے درد دل رکھنے والے افراد کو چاہیے کہ وہ معاشرے سے الہی معیاروں کو ختم ہونے نہ دیں۔ پھر لکھا ہے اگلے پیراگراف میں کہ اگر معاشرے میں تقوی کا معیار تبدیل ہو جائے تو معلوم ہے کہ حسین ابن علی علیہ السلام جیسے تقوی رکھنے والے انسان کا خون بہانا پڑے گا۔ اگر چالاکی دنیاوی امور میں ہیرا پھیری، جھوٹ اور اسلامی اقدار سے بے اعتنائی معیار قرار پائے تو یزید جیسا شخص مسلمانوں کا خلیفہ اور عبیداللہ بن زیاد جیسا عراق کا حاکم بن جائے گا۔ اسلام کی پوری کوشش ان باطل معیاروں کو تبدیل کرنے سے متعلق تھی۔ جب طاقتور خرابیاں پیدا کرنے والے جھوٹے، کمال سے عاری اور بے فضیلت لوگ حکمراں بن جائیں تو اہل فضیلت، سچے اور نور عرفاں اور خدا سے لو لگانے والے افراد کی جگہ قید خانے، مذبح خانے اور قتل گاہیں بن جائیں گی۔ اسی طرح جب امام خمینی جیسے لوگ اقتدار میں آئیں گے تو شہوت پرستی اور دنیا پرستی وغیرہ پیچھے اور زہد و تقوی جیسی صفات آگے آ جائیں گی، اور پاکیزگی، نورانیت، جہاد، انسانوں سے نرم دلی، رحم و مروت، برادری اور ایثار و قربانی وغیرہ کا بول بالا ہو جائے گا۔ امام خمینی جیسے لوگ جب اقتدار پر آ جاتے ہیں تو یہ نیک خصلتیں اور فضیلتیں بھی آ ہی جاتی ہیں، اور یہ اقتدار واضح ہو جاتے ہیں، اور جب ان اقدار کی حفاظت کی جائے تو امامت کا نظام باقی رہتا ہے اور امام حسین علیہ السلام جیسی ہستیوں کو قتل گاہوں کی جانب دھکیلا نہیں جاتا ہے۔ اور اگر ہم ان اقدار کو ترک کریں تو کیا؟ اگر ہم اپنے وظائف اور الہی ذمہ داریوں کو نبھانے کے بجائے ذاتی تجملات کی فکر میں پڑ گئے تو کیا؟ اگر مومن اور مخلص نوجوان کو کہ جنہیں راہ خدا میں جہاد کے لیے میدان کے سوا کچھ نہیں چاہیے، ان کو نظر انداز کرتے ہوئے گوشہ نشینی پر مجبور کر دیں اور معنویت سے عاری، معیوب، زیادہ طلب اور زیادہ توقع رکھنے والے افراد کو اپنے اوپر مسلط کریں تو کیا ہوگا؟ اس صورت میں ساری چیزیں برعکس ہو جائیں گی۔ اگر صدر اسلام میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت اور آپ علیہ السلام کے جگر گوشے کی شہادت کے درمیان 50 سال کا عرصہ لگا تھا تو ہمارے دور میں ممکن ہے کہ تھوڑا عرصہ لگ جائے اور بہت ہی جلد یہ اقدار ختم ہو جائیں اور یہ ہمارے نیک افراد کو مقتل جانا پڑے۔ پھر یہ لکھا ہے کہ لہٰذا ہمیں اس کا راستہ روکنا ہوگا اور ان انحرافات کے مقابلے میں کہ جنہیں ہمارے دشمن ہم پر تھوپنا چاہتے ہیں ہمیں ڈٹ جانا چاہیے۔ نیکسٹ پیراگراف پہ ہے کہ جیسا کہ ہم زیارت عاشورہ میں پڑھتے ہیں لقد عظمت الرزیۃ وجلت وعظمت المصیبت، کہ بہت بڑی مصیبت ہے، رزیۃ یعنی بہت بڑا حادثہ ہے۔ پھر لکھا ہے کہ یہ واقعہ بہت بڑا ہے، بہت ہی عظیم ہے، دہلا دینے والا واقعہ ہے اور تاریخ کا بے مثال واقعہ ہے۔ واقعہ کربلا کی عظمت کو سمجھنے کے لیے میں امام حسین علیہ السلام کی زندگی کے 3 ادوار کو مختصراً بیان کرنا چاہتا ہوں۔ آپ قارئین غور فرمائیں کہ وہ شخص جو کسی شخص کی زندگی کے ان 3 ادوار کو جانتا ہو، کیا وہ اس شخص کے بارے میں یہ گمان بھی کر سکتا ہے کہ کسی دن معاملہ اس حد تک بگڑ جائے گا اور عاشور کے دن آپ کے نانا کی امت کا ایک گروہ آپ کا محاصرہ کرے گا اور آپ کے اصحاب و انصار اور اہل بیت علیہم السلام کا بے دردی کے ساتھ قتل عام کرے گا اور مخدرات عصمت و طہارت کو اسیر کرے گا۔ ان 3 ادوار میں سے پہلا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارک کا دور ہے، دوسرا حضرت امام حسین علیہ السلام کی جوانی یعنی امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی حکومت کا دور ہے، اور تیسرا امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت سے لے کر واقعہ کربلا تک کے 20 سالوں پر مبنی
تاریکی اور پستی کا دور ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات میں امام حسین علیہ السلام کی مثال آپ کے گلستان کے ایک حسین پھول کی سی تھی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں اس وقت کے تمام مسلمان جانتے تھے کہ آپ علیہ السلام نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ انی لا غضب لغضبا فاطمہ، تو کہ جس نے فاطمہ سلام اللہ علیہ کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا، اور جس نے وَأَرْضَ لِرِضَاءَهَا کہ جس نے اسے راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا۔ اس حوالے سے آگے لکھا ہے کہ ملاحظہ کیجئے کہ یہ کتنی عظیم بیٹی ہیں کہ جن کے بارے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجمع عام میں گفتگو فرماتے ہیں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بیٹی کو عالم اسلام کی سب سے زیادہ قابل فخر شخصیت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے عقد میں دیتے ہیں۔ امام علی علیہ السلام کے جو سب سے زیادہ بہادر، سب سے زیادہ شریف، ایمان لانے میں پہل کرنے والے، ایمان کے اعلیٰ درجے پر فائز اور جنگی تمام میدانوں میں ہمہ وقت حاضر رہنے والے ہیں۔ اسلام آپ علیہ السلام کی تلوار سے پھیلا۔ جہاں دوسرے پیچھے ہٹ جاتے تھے وہاں آپ علیہ السلام آگے بڑھتے چلے جاتے تھے، تمام بند گرہوں کو کھولتے اور ہر قسم کے سکوت کو توڑنے والے عزیز اور محبوب داماد کہ جن کی محبوبیت رشتہ داری کی وجہ سے نہیں بلکہ آپ علیہ السلام کی اپنی شخصیت کی وجہ سے تھی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی کے شوہر ہیں۔ ان دو عظیم ہستیوں کے آنگن میں کھلنے والے پھول کا نام حسین ابن علی علیہ السلام ہے۔ البتہ ان تمام فضائل اور کمالات میں حضرت امام حسن علیہ السلام بھی برابر کے شامل ہیں، مگر ہم یہاں صرف امام حسین علیہ السلام کے متعلق گفتگو کر رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام دنیا اسلام کے حاکم، سربراہ اور لوگوں کے عزیز و محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کی دھڑکن اور عزیز ترین شخصیت ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام کو اپنی آغوش میں لیے مسجد میں لے کر جاتے ہیں اور سب جانتے ہیں کہ یہ بچہ لوگوں کے محبوب کا محبوب ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر خطبہ دینے میں مشغول ہیں، اتنے میں یہ بچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب بڑھتے ہوئے زمین پر گرتا ہے، جسے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ روک دیتے ہیں اور آگے بڑھ کر امام حسین علیہ السلام کو اپنے سینے سے لگاتے ہوئے اپنی آغوش شفقت میں اٹھا لیتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے کہ کتنی محبت ہے اللہ کے رسول کو امام حسین علیہ السلام سے۔ پھر لکھا ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 6 اور 7 سال کے امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ سیدی شباب اہل الجنہ، کہ یہ دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ لکھا ہے بہار الانوار کتاب تاریخ امیر المومنین ابواب النصوص امیر المومنین والنصوص علی الائمہ، باب نمبر 41 حدیث نمبر 2، یہ اس کا حوالہ تھا۔ پھر لکھا ہے کہ یہ دونوں ابھی جوان بھی نہیں ہوئے بلکہ بچے ہیں، اس کے باوجود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ بہشت کے جوانوں کے سردار ہیں، یعنی 6-7 سال کی عمر میں بھی یہ دونوں جوانوں جیسی سوجھ بوجھ رکھتے تھے، عمل اور اقدام کرتے ہیں، ادب سے پیش آتے ہیں اور شرافت ان کے وجود میں رچی بسی ہے۔ اس وقت امت کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں پلنے والے اس بچے کے بارے میں اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ بچہ بغیر کسی جرم و خطا کے صحرائے کربلا میں قتل کیا جائے گا تو کوئی بھی یقین نہ کرتا، اس لیے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس اندوناک سانحے کی خبر دی اور گریہ فرمایا تو لوگوں نے تعجب کے ساتھ کہنا شروع کیا کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ مگر کیوں کر ہو سکتا ہے؟ امام حسین علیہ السلام کی زندگی کا دوسرا دور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت سے لے کر امیر المومنین امام علی علیہ السلام کی حکومت تک کے 25 برسوں پر محیط ہے۔ اب امام حسین علیہ السلام جوان ہو چکے ہیں، اپنے علم اور بہادری کا لوہا منوا چکے ہیں، مشرکین کے خلاف جنگوں میں شرکت کرتے ہیں اور ملت کے بڑے بڑے امور
انجام دیتے ہیں، سب آپ علیہ السلام کی عظمت کے ذریعے آپ علیہ السلام کو پہچانتے ہیں، اور جب بھی عطا و بخشش کرنے والوں کا نام آتا ہے تو سب کی نظریں آپ علیہ السلام کی جانب اٹھتی ہیں۔ مکہ اور مدینہ سمیت دنیا اسلام کے گوشہ و کنار میں آپ علیہ السلام کے فضائل سورج کی طرح روشن، اور ہر کوئی آپ کے احترام کے قائل ہیں۔ وقت کے خلفاء آپ علیہ السلام اور آپ کے بھائی کے احترام کے قائل ہیں۔ آپ علیہ السلام کی تعظیم کرتے ہوئے احترام اور عزت کے ساتھ آپ علیہ السلام کا نام لیتے ہیں۔ اس نمونۂ عمل، خوبصورت، جوان اور ہر دل عزیز شخصیت کے بارے میں اگر اس وقت یہ کہا جاتا کہ یہ جوان اسی امت کے ہاتھوں مارا جائے گا تو کوئی بھی یقین نہ کرتا۔ پھر لکھا ہے کہ آپ کی زندگی کا تیسرا دور امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد مدینے میں اہل بیت اطہار علیہم السلام اور امام حسن و امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت پر مشتمل دور ہے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد 20 برس تک امام حسین علیہ السلام تمام مسلمانوں کے روحانی پیشوا، امام، علمی مرکز، مفتی اور اہل بیت عصمت و طہارت علیہ السلام سے عقیدت اور تمسک رکھنے والوں کے مرجع کی حیثیت سے مدینہ منورہ میں قیام پذیر رہے۔ عالم اسلام کے یہ عظیم، محبوب، عالم، شریف اور ہر دل عزیز شخصیت حاکم وقت کو خط لکھنے والوں کے انجام سے باخبر ہونے کے باوجود معاویہ کے نام خط تحریر فرماتے ہیں۔ معاویہ اپنے تمام تر روب اور دبدبے کے باوجود خط وصول کرتا ہے اور اسے پڑھنے کے بعد تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے کچھ نہیں کہتا۔ ایسے حالات میں اگر کوئی یہ کہتا کہ مستقبل قریب میں یہ قابل احترام، معزز، شریف اور محبوب شخصیت جسے ہر کوئی مجسم قرآن اور پیکر اسلام سمجھتا ہے اسی امت کے ہاتھوں قتل کر دی جائے گی تو اس وقت بھی کوئی یقین نہ کرتا، مگر یہی ناقابل تصور، ناقابل یقین اور عجیب و حیرت انگیز حادثہ رونما ہو جاتا ہے۔ سامعین، پھر یہاں پہ سوال لکھا ہے کہ اس عظیم سانحے کو رونما کرنے والے کون تھے؟ یہ سوال ہے۔ جواب لکھا ہے اس میں ساتھ ہی کہ اسے برپا کرنے والے وہی تھے جو آپ علیہ السلام کی خدمت میں بھی حاضر ہوتے اور آپ علیہ السلام کے ساتھ عقیدت کا اظہار کیا کرتے تھے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے 50 سال بعد اسلامی معاشرہ معنویت اور اسلام کی حقیقی روح سے مکمل طور پر عاری ہو چکا تھا۔ ظاہری طور پر یہ لوگ مسلمان تھے مگر اندر سے کھوکھلے ہو چکے تھے۔ یہ بہت ہی خطرناک صورت حال تھی۔ نمازیں پڑھی جا رہی تھی، جماعتیں قائم ہو رہی تھی، لوگوں کے نام بھی مسلمانوں والے تھے، بلکہ بعض لوگوں کا شمار تو اہل بیت علیہم السلام کے چاہنے والوں میں ہوتا تھا۔ یہاں یہ بات واضح کرتا چلوں کہ اس وقت کے سارے مسلمان اہل بیت علیہم السلام کو مانتے تھے، آج بھی مانتے ہیں۔ اہل بیت علیہم السلام کی محبت کے حوالے سے مسلمانوں میں اختلاف نہیں، سارے مسلمان اہل بیت علیہم السلام سے محبت کرتے ہیں۔ آج بھی دنیا کے گوشہ و کنار میں بسنے والے سارے مسلمان ان سے عقیدت رکھتے ہیں۔ آج بھی قاہرہ میں حضرت امام حسین علیہ السلام اور حضرت زینب سلام اللہ علیہا سے منسوب مساجد زائرین اور عقیدت مندوں کی محبتوں کا مرکز بنی ہوئی ہیں۔ لوگ اہل بیت اطہار علیہم السلام کی قبور کی زیارت کرتے، چومتے اور ان سے توسل کرتے ہیں۔ ابھی 2 سال پہلے کی بات ہے کہ سعودی عرب کے ایک مصنف نے اہل بیت کے معنی پر ایک تحقیقی کتاب لکھی ہے۔ لکھا ہے، بریکٹ میں لکھا ہے کہ میں پرانی کتابوں کی بات نہیں کر رہا کیونکہ پرانی کتابوں میں اہل بیت اطہار علیہم السلام کے بہت زیادہ فضائل درج ہیں۔ یہاں پر بریکٹ کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے کہ وہ جو ایک تحقیقی کتاب لکھی تو اس میں انہوں نے یہ ثابت کیا کہ اہل بیت علیہم السلام سے مراد علی، فاطمہ، حسن اور حسین علیہم السلام ہی ہیں۔ البتہ یہ چیزیں ہماری زندگی کا حصہ ہیں، مگر اسے غیر شیعہ مسلمانوں نے لکھی اور چھاپی ہیں۔ ان میں ایک یہ کتاب بھی ہے جس کے یقیناً ہزاروں نسخے تو چھپ چکے ہوں گے۔ اس لحاظ سے
اہل بیت اطہار علیہم السلام تمام مسلمانوں کے ہاں محترم ہیں اور اس دور میں بھی محترم جانے جاتے تھے، اس دور میں بھی محترم جانے جاتے تھے، مگر جب معاشرہ اندر سے خالی اور کھوکھلا ہو جائے تو اس قسم کے واقعات رونما ہو جاتے ہیں۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ عبرت اور درس کس میں ہے۔ عبرت اس میں ہے کہ ہمیں اسلامی معاشرے کو اس حد تک زوال پذیر ہونے سے بچانا ہے۔ ہمیں یہ جان لینا ہے کہ آخر اس وقت کے لوگوں کو کیا ہوا تھا جس کی وجہ سے اسلامی معاشرہ اس حد تک تنزلی کا شکار ہو گیا۔ پھر لکھا ہے تمہید کے طور پر یہ عرض کرتا چلوں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس اسلامی معاشرے کو قائم کیا تھا اور چند ایک بنیادی اصولوں پر مشتمل تھا، میری نظر میں ان چند اصولوں میں سے درج ذیل 4 بنیادی اصول انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ پہلی چیز معرفت یعنی دین کی معرفت۔ پھر لکھا ہے کہ اپنی ذمہ داریوں کی شناخت اور معاشرہ، احکام، خدا، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور طبیعت و فطرت کی معرفت وغیرہ۔ یہ معرفت ہی تھی جس کی وجہ سے اسلامی معاشرہ علمی میدان میں ترقی کرتے ہوئے 4 صدی ہجری میں علم و تمدن کی چوٹی سر کرنے میں کامیاب ہوا۔ پس پہلا اور بنیادی رکن معرفت ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بھی چیز کو مبہم اور غیر واضح رہنے نہیں دیتے تھے۔ اس سلسلے میں قرآن مجید میں عجیب و غریب آیات پائی جاتی ہیں۔ اس وقت جب اور جہاں کوئی چیز مبہم اور غیر واضح ہو جاتی، اس کی وضاحت کے لیے قرآنی آیات نازل ہوتی تھیں اور ابہام کو دور کر دیتی تھیں۔ دوسری بنیادی چیز مطلق اور غیر جانبدارانہ فیصلے یعنی قضاوت میں عدالت، اسی طرح صرف خصوصی ہی نہیں بلکہ عمومی معاملات میں عدالت، کیونکہ خصوصی معاملات میں عدالت ایک الگ چیز ہے، یعنی عام لوگوں سے متعلق وسائل کی تقسیم میں عدالت سے کام لیا جائے۔ اسلامی اور الہی حدود کے اجراء میں عدالت، حکومتی اور عوامی منصب اور ذمہ داریاں تفویض کرنے اور لینے میں عدالت۔ یہاں پر یہ پیراگراف مکمل ہوا۔ پھر لکھا ہے یہاں اس بات کو مد نظر رکھنا ضروری ہے کہ عدالت اور مساوات مترادف کلمات نہیں، بلکہ عدالت اور مساوات 2 الگ الگ چیزیں ہیں، اور بعض معاملات میں مساوات سے کام لینا ظلم شمار ہوتا ہے، جبکہ عدالت یہ ہے کہ ہر چیز کو اس کی جگہ رکھا جائے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں عدالت مطلق اور واضح تھی، اور اسلامی معاشرے میں کوئی بھی شخص عدالت کے دائرے سے خارج نہیں تھا۔ سوم اول اور دوم ہم نے پڑھ لیا۔ سوم یہ لکھا ہے کہ خدا کی کامل اور شرک سے پاک بندگی، یعنی انفرادی عمل اور کاموں میں خدا کی بندگی، نماز میں بندگی یعنی قصد قربت رکھے، معاشرے کی تعمیر و ترقی میں بندگی، نظام حکومت اور لوگوں کی زندگی اور اجتماعی معاملات میں بھی خدا کی بندگی، جس کی تفصیل بہت طولانی ہے۔ چہارم ہے کہ ولولہ انگیز عشق و محبت۔ ولولہ اور عشق و محبت بھی اسلامی معاشرے کی اصلی خصوصیات میں سے ہیں۔ بندوں کا خدا سے اور خدا کا اپنے بندوں سے عشق، خدا ان سے محبت کرتا ہے۔ اچھا، یہاں پر سورہ مائدہ کی آیت 54 لکھی ہے، اس کا چھوٹا سا ایک جملہ ہے کہ یحبہم ویحبونہ، کہ خدا ان سے محبت کرتا ہے اور وہ خدا سے محبت کرتے ہوں گے۔ دوسرے نمبر پہ لکھیے سورہ بقرہ کی آیات 222 اور ترجمہ کہ بے شک اللہ توبہ کرنے والوں اور ظاہر رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ سورہ آل عمران آیت نمبر 31، اے پیغمبر لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم خدا سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، خدا بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ محبت، عشق یعنی اپنی زوجہ سے محبت، اپنی اولاد سے محبت، اپنے بچوں سے محبت کرنا اور انہیں بوسہ دینا مستحب ہے۔ اسی طرح اپنے مسلمان بھائیوں سے محبت بھی مستحب ہے۔ اسی طرح پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت علیہم السلام سے محبت اور مودت کا اظہار بھی ضروری ہے، جس کے بارے میں ارشاد
اقدس الہی ہوتا ہے کہ جو سورہ شورا کی آیت نمبر 23 ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس رسالت تبلیغ و رسالت کا کوئی معاوضہ نہیں مانگتا سوائے اپنے قرابت داروں کی محبت کے، الا المودت فی القربہ، یہ ہم نے اس کا ترجمہ پڑھا۔ پھر لکھا ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان اصولوں کو وضع کرنے اور ان کے مطابق معاشرے کی تعمیر کرنے کے بعد 10 سال تک حکومت اسلامیہ کی باغ دوڑ سنبھالی۔ البتہ یہ بات واضح ہے کہ انسانوں کی تربیت ایک مرتبہ میں نہیں بلکہ بتدریج انجام پاتی ہے۔ چنانچہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 10 سالوں میں اسلامی معاشرے کو مستحکم اور اس کی جڑیں مضبوط کرنے کے لیے مسلسل کوششیں کی، مگر اس کے برعکس عمل کرنے والوں اور اس راستے پر چلنے والوں کے لیے 10 سال کی مدت کم تھی۔ جاہلی معاشرہ مذکورہ 4 اصولوں کے بالکل برعکس چل رہا تھا۔ لوگوں کے اندر معرفت، بندگی اور عدالت نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ وہ حیرت و جہالت میں زندگی گزار رہے تھے۔ لوگ طاغوت بن چکے تھے اور ان میں سرکشی تھی۔ ان کا ہر عمل ظلم اور تعصب پر مبنی ہوتا تھا۔ دور جاہلیت کے ظلم و تعصب کے بارے میں نہج البلاغہ میں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے ایک فصیح و بلیغ اور عجیب خطبہ دیا ہے جو ہمارے لیے نشان راہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ خطبہ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 2 جنگ صفین سے واپسی پر حضرت کا جو خطاب ہے اسے تفصیل سے پڑھنا چاہیے۔ اور یہاں پہ لکھا ہے کہ اس کا عربی کے ایک لائن کا ترجمہ کہ اس وقت لوگوں کی حالت یہ تھی کہ وہ ایسے فتنوں میں پڑ گئے تھے جو انہیں اپنی ٹاپوں سے رونتے اور اپنے کھروں سے کچلتے تھے۔ اگلے پیراگراف میں ہے کہ ان میں پیار اور محبت نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ وہ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کرتے اور دوسرے قبائل کو یہ کہتے ہوئے کہ تم نے ہمارے قبیلے کے فلاں فرد کو قتل کیا ہے، اس کے بدلے ہم تمہیں قتل کر دیں گے، بے جرم و خطا قتل کیا کرتے تھے، چاہے وہ قاتل ہو یا نہ ہو، بے خبر ہو یا بے گناہ۔ کلی طور پر ظلم، بے رحمی اور قساوت قلبی ان کی پہچان بن گئی تھی۔ ایسے ماحول میں پروان چڑھنے والے لوگوں کو محض 10 سال کے مختصر عرصے میں کیا کوئی انسان بنا سکتا ہے؟ ان کی تربیت کر سکتا ہے اور انہیں مسلمان بنا سکتا ہے کیا؟ مگر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان اصولوں کو ان کے رگ و پے میں اس طرح سے بٹھایا کہ وہ اپنی دوبارہ پڑھتے ہیں مگر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان اصولوں کو ان کے رگ و پے میں اس طرح سے بٹھایا کہ وہ اپنی باری آنے پر دوسروں کے ساتھ بھی انہی اصولوں کی روشنی میں برتاؤ کرنے لگے۔ لوگ جوق در جوق مسلمان ہو رہے تھے، جن میں ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں دیکھا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 10 سالہ دور حکومت کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ اور وصایت، واو صاد الف یہ تھے، وصایت اور جانشینی کا مسئلہ جن کے شیعہ معتقد ہیں یہاں تشکیل پاتا ہے۔ ولایت منصوب من اللہ اور جانشینی اسی تربیتی عمل کو جاری رکھنے کے لیے تھی۔ اس سے وہ جانشینی مراد نہیں جو آج کی دنیا میں رائج ہے، جس پہ انسان مرتے وقت اپنے بیٹے کے لیے وصیت کرتا ہے اور اسے اپنا قائم مقام بنا لیتا ہے، بلکہ یہاں معاملہ یہ تھا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے کہ آپ کی رحلت کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تربیتی پروگرام اسی طرح جاری و ساری رہے۔ یہاں کلامی بحث میں پڑھنا نہیں چاہتا بلکہ تاریخ کا ایک گوشہ بیان کرنا اور کچھ حد تک اس تاریخ کا تحلیل و تجزیہ کرنا چاہتا ہوں۔ بیشتر حصہ آپ پر چھوڑتا ہوں۔ یہ بحث بھی صرف شیعوں کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ اس کا تعلق شیعہ سنی اور دوسرے تمام مسلمان فرقوں سے ہے، لہٰذا سب کو اس پر توجہ دینی چاہیے کیونکہ یہ سب کے لیے اہم ہے۔ سامعین، یہاں پر آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ پیج 543 ہم نے آدھا پڑھ لیا، اس کے بعد انشاءاللہ اگلی نشست میں ملتے ہیں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔